السلام علیکم۔ اسلامی دنیا چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ مزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ 22 جمادی الثانی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ جس طرح ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر احسان ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر احسان ہے۔ اور دین جو ہم سب کو ملا ہے، یہ دین ڈائریکٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہمیں حاصل نہیں ہوا، بلکہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی برکت ہے، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہم سب تک دین پہنچایا ہے۔ اور ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے فرقے بنیں گے، 72 ہے یا 73 فرقہ بنے گا، تو جنت میں کون سا فرقہ جائے گا؟ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو میرے نقش قدم پر چلے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلے گا۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ جو میرے نقش قدم پر چلے گا، بلکہ صحابہ کا لفظ بھی ساتھ فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا، وہ جو ہے فرقہ جو ہے جنت میں جائے گا۔ اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سب سے پہلے کلمہ پڑھا، یعنی کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی، کوئی کلمے پڑھنے والا، کوئی بھی ایک شخص بھی نہیں ہے، نہ کوئی عورت ہے نہ کوئی مرد ہے، سب سے پہلے کلمے پڑھنے والا پہلا صحابی جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ان کی وفات کا دن جو ہے وہ 22 جمادی الثانی کو ہے۔ دیکھیں کہ ہم اپنے تہوار جو ہوتے ہیں وہ یاد رکھتے ہیں، اور دوسرے کو غیروں کے تہوار، یہودیوں نصرانیوں کے جو تہوار دن ہوتے ہیں ان کو ہم یاد رکھتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی یا پیدائش کا دن ہے یا وفات کا دن ہے، یہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتے۔ حالانکہ یہ حکومت وقت کو چاہیے کہ ان دنوں میں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی وفات کے دن ہے یا پیدائش کے دن ہے، اس دن چھٹی منانی چاہیے، یا اس کے تاکہ مسلمانوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے تہواروں کو یاد رکھیں۔ تو بھائی اور دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سارا مال، یعنی کہ اپنی جان، مال، اولاد سب کا سب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا ہوا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جتنے صحابوں نے میرے اوپر احسان کیے ہیں، ان کا سب بدلہ میں دنیا میں دے چکا ہوں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو احسانات ہیں وہ احسانات میں دنیا میں نہیں چکا سکا، کل قیامت کے دن اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ یعنی کہ صدیق اکبر کے جو احسانات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا، کل قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ ان کا احسان کا بدلہ دیں گے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وفات سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نصیحت فرمائی کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میری روح پرواز کر جائے، تو میری میت کو روضہ
لے کے جانا اور وہاں میری میت کو رکھ دینا، میری چارپائی کو رکھ دینا اور وہاں رکھ کے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنا کہ آپ کا یار آیا ہے، آپ کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی آیا ہے، اگر اجازت ہو تو ہم آپ کو اس کو صدیق اکبر کو اندر دفن کر دیں، آپ کے ساتھ دفن کر دیں، حجرہ عائشہ جو ہے اس میں دفن کر دیں۔ تو اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو پھر ہم جو ہے صدیق اکبر نے کہا کہ اگر اجازت نہ ملے تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے صدیق اکبر کی اس نصیحت پر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ میت جب لے کے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے باہر رکھی تو وہاں جو ہے اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے روضہ رسول کا دروازہ کھل گیا اور آواز آئی کہ اس کو اندر آنے دو۔ تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر کو دفن کیا گیا، اور پھر وہ کیونکہ حجرہ عائشہ تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، تو ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دفن ہوئے اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار قبر ادھر بنی، اور اس کے بعد جو جگہ تھوڑی سی بچی ہوئی تھی وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، کیونکہ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں رہتی تھی صدیق اکبر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں مزار ہے، روضہ رسول اللہ ہے، تو دیکھیں کہ کتنی خوش قسمتی ہے کہ لوگ جو حاجی حج پر جاتے ہیں، عمرہ کے جاتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمان کو لے جائے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سعادت دیکھیں کہ 70,000 نوری فرشتہ صبح آتا ہے اور روضہ رسول پر حاضری دیتا ہے اور درود و سلام پڑھتا ہے، اور 70,000 فرشتہ شام کو آتا ہے اور روضہ رسول پر حاضری دیتا ہے اور درود و سلام پڑھتا ہے، اور جو ایک مرتبہ 70,000 فرشتہ آتا ہے اور اس کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی، یعنی کہ سب جتنی مخلوقات ہیں اور سب سے زیادہ مخلوق جو ہے وہ فرشتوں کی ہے کہ 70,000 صبح اور 70,000 شام آتے ہیں اور قیامت تک ان کی پھر باری نہیں آتی۔ اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ سب مخلوقات سے زیادہ جو ہے مخلوق کی تعداد جو ہے وہ فرشتوں کی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ روضہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بنی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے مدفن ہوئے، اور اس کے بعد نبی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اسی مہینے میں شروع ہوا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کہ جو بھی صحابی ہیں، جتنے بھی صحابی ہیں، ان کا اپنا اپنا مقام ہے، ہم اس میں کبھی بھی نفی نہیں کر سکتے کہ اس صحابی کا مقام زیادہ ہے اور اس کا کم ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ علماء نے فرمایا ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی آیا ہے، بعد از انبیاء کے بعد اگر مقام ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی رخصت ہونے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال کچھ عرصہ جو ہے اس دنیا میں رہے، پھر صدیق اکبر، اور پھر مطابقت دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب وفات ہونے لگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخار کی حالت میں جو ہے وفات ہوئی، اور اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت بھی اسی طرح سر درد میں بخار ہوا، سر میں درد ہوا اور بخار کی علامت ہوئی اور اسی میں جو ہے وفات ہوئی۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے سے پہلے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسواک مانگا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات سے پہلے مسواک مانگا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس چارپائی پر جنازہ رکھا گیا اسی چارپائی پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں ہوئی،
اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں ہوئی، اور اس کے بعد جس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روضہ رسول بنا، اسی طرح اسی جگہ پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں مدفن ہوئے۔ تو بھائیو دوستو، صحابہ کا جو ہر عمل ہے وہ بھی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت شروع ہوا، اور اس کے دور خلافت دیکھے، اب مسلمان جانتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے عدل و انصاف کے ساتھ اس دنیا میں جو ہے اسلام پھیلایا اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ تو بھائیو دوستو، جس طرح ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے اوپر احسان ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہمارے اوپر احسان ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمیں جو دین ملا ہے، اسلام ملا ہے، اور آج ہم مسلمان بیٹھے ہیں، آج ہمیں حلال حرام کی پہچان ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت ہے، اور انہی کی برکت سے ہمیں جو ہے کلمہ ملا ہے، اور ہم ان کے مقام کو پہچانے۔ اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا۔ مزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔